ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل یہ کون تھے. ان کو جو ہے ون مین نیشن کہتے ہیں, ان کو ون مین امہ کہتے ہیں. کیوں ان کو ون مین امہ کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے. زید بن عمرو بن نفیل یہ وہ یعنی کہ شخص ہے جو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو ہیں. ٹھیک ہے, سعید بن زید ان 10 صحابہ اکرام میں سے ہے جن کو کیا ہے, جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں 10 لوگوں کا نام لیا اور ایک کے بعد ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے, سعد بن ابی وقاص جنتی ہے, زبیر بن عوام جنتی ہے, طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہے, سعید بن زید جنتی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ تمام صحابہ کا, پورے 10 صحابہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, یہ سارے لوگوں کا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے, زید بن عمرو ان کے ابو ہیں, رائٹ, ان کے ابو ہیں. اور یہ عبد المطلب کے بہت ہی خاص دوست بھی تھے اور یہ بھی حنفاء میں سے تھے, یہ بھی دین ابراہیم پر عمل کرتے تھے. ان کے جو ابو تھے عمرو بن نفیل, اب یہاں پر ان کا کنیکشن تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ان کے جو ابو تھے نا عمرو بن نفیل, انہوں بنو عدی سے بلانگ کرتے تھے. بنو عدی کس کا کلان ہے, کس کی یعنی کہ قبیلہ ہے, آپ کو معلوم ہے بنو عدی کس کا قبیلہ ہے؟ بنو عدی عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے. کس کا ہے؟ بنو عدی عمر رضی اللہ عنہ کا. اب یہاں پر دیکھیے کہ نفیل کا یہ جو فلو چارٹ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے, تو فلو چارٹ میں آپ چیک کریے کہ نفیل کے جو 2 بیٹے تھے, ٹھیک ہے, ایک خطاب, ٹھیک ہے, جو کس کے ابو ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے ابو ہیں. اور دوسری طرف جو ہے عمر بن نفیل, ان کے اور ایک بیٹے, ان کے بیٹے زید بن عمرو تھے. ٹھیک ہے, ان کے بیٹے زید بن عمرو تھے اور ان کے بیٹے سعید بن زید ہے. تو اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خطاب ہے زید بن عمرو بن نفیل کیا ہے, شرک ان کی خاص بات, یعنی کہ یہ جو 4 کے بارے میں جو ہم پڑھے, ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں صرف خود اب آئیڈل ورشپ سے رکتے نہیں تھے بلکہ لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے. اب ان کا یہ جو جرم تھا وہ جرم ان کو کہاں لے کے گیا آپ ذرا دیکھیں گے. تو یہاں پر انہوں کیا کرتے تھے, خود آئیڈل ورشپ نہیں کرتے تھے, ساتھ میں دوسروں کو بھی روکتے تھے اور بولتے تھے کہ لوگوں یہ تم کیا کر رہے, تم لوگوں کو عقل ہے, تم لوگوں کو ذرا تو بھی سوچ ہے, تم لوگ کس کے اوپر عمل, کیا چیز کے اوپر عمل کر رہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو تم پھر اس کی جو ہے پوجا کرتے ہو, اس کی تم پرستش کرتے ہو. تو یہ بات غلط ہے. اور پھر وہ اعلان یہ کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی ایک بھی نہیں ہے جو دین ابراہیم پر ہے سوائے میرے, میں اکیلا ہوں جو دین ابراہیم پر ہوں, کوئی بھی دین ابراہیم کے اوپر عمل نہیں کر رہے. تم لوگ جھوٹے دعوے کرتے کہ تم دین ابراہیم پر ہو, تم میں سے کوئی نہیں سوائے میرے. تو بیوی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں اپنے آنکھوں سے یہ ان کو زید بن عمرو بن نفیل کو بولتے ہوئے دیکھے کہ آپ انہوں وہاں پر یعنی کہ کعبے کے اطراف جب لوگ وہاں پر چکر کاٹتے تو انہوں سب کو پکڑ پکڑ کر بولتے کہ دین ابراہیم یہ نہیں ہے, دین ابراہیم وہ ہے جو بت پرستی نہیں سکھاتا. تو سارے لوگوں کو روکتے اور سارے لوگ ان سے بیزار ہو جاتے, کوئی ان کو ڈھکل دیتا, کوئی ان کو ستاتا, الگ الگ طریقے سے ان کو جو ہے یعنی کہ وہ لوگ بیزار ان سے ہو جاتے. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ انہوں پھر خود کعبے کے سامنے بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ کو بولتے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں معلوم کہ کیسا میں عبادت کروں, میرے کو تو عبادت کا طریقہ سکھا, اور وہ سجدے میں گر جاتے. تو یہ ایک خاص بات ان کی تھی کہ انہوں واحد تھے جو وہاں پر سجدہ کر کے عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور پھر آئیڈل ورشپ نہیں کرتے. تو ان کی جو یعنی کہ بلیف تھی, ریلیجیس بلیف تھی, وہ 3 پوائنٹس پر کیا ہے بیس تھی. ایک یہ تھی کہ آئیڈل ورشپ نہیں کرتے, دوسرا غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ انہوں نہیں کھاتے, اور تیسرا جو انفانٹیسائڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ چھوٹے بچیوں کو, لڑکیوں کو جو زندہ درگور کرتے, تو وہاں پر جہاں پر جا کر درگور کرتے تھے لوگ, وہاں پر انہوں بھاگ کر دوڑ کر جاتے اور کہتے کہ یہ بچی کو مت مارو, یہ بچی کو زندہ دفن مت کرو, اس کی کیا غلطی ہے, اگر تم کو نہیں چاہیے بچی تو مجھے دے دو, میں اس کو پالوں گا, میں اس کو پال کر بڑا کروں گا. اور وہ بچی کو لے کر جاتے اور اس کی پرورش کرتے اور اس کو بڑا کر کے اس کی شادی کرتے. تو یہاں پر ان کا یہ بھی جو ہے بہت ہی پیارا یہ انداز تھا, جبکہ ان کو کسی نے نہیں بتایا. اب ہم کو قرآن میں معلوم ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے کو کس جرم میں قتل کیا گیا, پر ان کو تو وہ چیزیں نہیں معلوم تھی. تو پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں یہ بھی, تو یہ 3 خاص باتیں تھی. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ ان کا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ محفل میں ہوتے,
انہوں بھی وہ محفل میں ہوتے اور وہاں پر کچھ کیا ہے کہ خاص کوئی بدھ کے نام کا کچھ جیسا میلہ ہوتا تو وہ رہتا، تو اس میں یا پھر کچھ دعوت رہتی تو وہ دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوتے، یعنی کہ نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ، اور پھر انہوں بھی شریک رہتے. تو جب وہاں پر کوئی کھانے کی چیز پیش کی جاتی جو ذبیحہ غیر اللہ کا ذبیحہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے. پھر وہ پاس آن ہو کر زید بن عمرو کے پاس جب جاتا تو انہوں یہ کہتے کہ یہ جس کا یعنی کہ یہ جو ذبیحہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے وہ میں ہرگز نہیں کھاؤں گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کھائے پر آپ کچھ بولے نہیں، پر انہوں کیا ہے، انہوں ڈکلیئر کرتے، انہوں ہمیشہ اعلان کرتے، انہوں ہمیشہ لوگوں کو روکتے اور کہتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جانور کو پیدا کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے ویجیٹیشنز پیدا کیا جس کے اوپر جانور زندہ ہے، تم وہ نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہو اور پھر اللہ کا نام ہی نہیں لیتے اور دوسرے غیر اللہ کا نام اس کے اوپر لے کر ذبح کرتے، تو میں ہرگز اس کو نہیں کھاؤں گا اور اس کا کھانا تمہارے لیے بھی جائز نہیں. تو سب کو یہ کرتے. تو اب اس کے اوپر جو خطاب تھے، کون تھے؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو ابو تھے خطاب، انہوں جو ہے ان کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے، ان کو بہت زیادہ ان کو ستاتے. ان کی جو وائف تھے صفیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ یعنی کہ زید بن عمرو جو تھے انہوں کیا کرتے کہ دین کی تلاش میں کبھی شام جاتے، کبھی کہیں اور جاتے اور کرسچن سے بات کرتے، کبھی جیوز سے بات کرتے، سب کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے اور ہر جگہ، اور انہوں کسی جگہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے تھے، نہ جیوز سے مل کر سیٹسفائی ہو رہے تھے، نہ کیا ہے کہ کرسچن سے مل کر سیٹسفائی ہو رہے تھے. اور ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی صحیح ریلیجن پر نہیں، کیونکہ اب دیکھیے ان کی فراست بہت اونچی تھی نا، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی صحیح ریلیجن نہیں ہے. تو اب انہوں یہ جو تلاش میں تھے تو ان کی وائف یہ تمام چیزوں سے پریشان تھی. کیا ہے بھائی، کبھی پوجا نہ، کبھی یعنی کہ عبادت نہ کو کرو بولتے، کبھی وہ کھاؤ نہیں بولتے، کبھی بچیوں کو لا کر پال لیتے، کبھی جو ہے نکل جاتے دین کی تلاش میں، کیا تو بھی ہے بول کے انہوں ہمیشہ پریشان رہتے ان کی وائف. ٹھیک ہے، تو اب ان کی وائف کیا کرتے، اس طرح سے چغلیاں کیا کرتے لگاتے ہیں خطاب کو، اور خطاب کو یہ کہتے انہوں جا رہے، دیکھو پھر سے انہوں شام کو جا رہے دین کی تلاش میں. تو یہ جو خطاب تھے ان کو پکڑتے اور ان کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے. تو میں جیسا ابھی بتا رہی تھی نا کہ ورقہ بن نوفل یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کر چکے تھے کہ جو بھی توحید کی دعوت دیتا ان کو کس طریقے سے ستایا جاتا. تو خطاب ان کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے، اتنا زیادہ کہ انہوں کیا کرے، بھاگ کر آؤٹ اسکرٹس پر جا کر کہیں پر چھپ کے رہ گئے. اب وہاں پر بھی خطاب نے یہ کیا کہ لوگوں کو بول کر رکھا، وہ جو بدماش جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بول کر رکھا، شریر لڑکوں کو، بدماش گنڈوں کو بول کر رکھا کہ اگر کہیں تم کو زید نظر آئے تو اس کو پکڑو اور مارو اور اس کو پھر مکہ میں انٹر ہونے مت دو. تو یہاں پر اتنا زیادہ ٹارچر جب انہوں سہے تو اس کے بعد انہوں چلے جاتے ہیں بھاگ کر اور پھر سے شام کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر الگ الگ راہب، الگ الگ جو فادرز ہیں، مونکس ہیں، ان سے ملتے ہیں. تو ہر کوئی جو دین بتاتا ہے انہوں اسے مطمئن نہیں ہوتے، پر آخری میں ایک راہب سے جب انہوں ملتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم جو دین ابراہیم کی تم تلاش میں ہے وہ دین ابراہیم اب تم کو نہیں ملے گا. اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے آخری نبی کے آنے کا، نبی کے آمد کا وقت آ گیا ہے، اور وہ نبی وہیں آنے والا ہے جہاں سے تم آئے ہو، جہاں سے تم آئے ہو وہیں پر وہ نبی آنے والا ہے. تو وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ کیا وہاں پر نبی آنے والا ہے، تو وہ فوری دوڑے دوڑے واپس ہی میں اپنے مکے کا راستہ لے لیتے ہیں. شام سے واپس کہاں رہے، اب انہوں مکہ کو آ رہے. اب جب مکہ کو آ رہے تو راستے میں ایک جگہ پر جیسا راستے میں لوٹتے نا جو گنڈے بدماش جو لوٹتے ہیں، تو راستے میں کوئی قبیلہ ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ان کو جو ہے لوٹتا بھی ہے اور ان کو مار بھی دیتا ہے. تو مرنے سے پہلے انہوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا، پر تو نے میری ابھی جو ہے اسی حال میں تو نے میرے لیے موت پسند کر دی اور میں اس کے اوپر راضی ہوں. اللہ تعالیٰ پر میرے بیٹے کو اس سے تو دور مت فرما، اس کے یہ جو نبی آنے والا ہے اس کی نبوت اس کو یعنی کہ اس کے اوپر ایمان لانا اس کو نصیب فرما. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا بھی قبول کی، اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے ہے، یعنی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے جو اصحاب تھے ان کے اندر ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر آتا ہے کہ انہوں صرف 5 سال پہلے نبوت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 5 سال پہلے یعنی کہ 610 میں نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. آپ زید بن عمرو کی موت 605 میں ہوئی، ٹھیک ہے، 5 سال پہلے. اور پھر اس کے بعد
سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ابو کو یاد کرتے بہت پیار سے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ انہوں پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو زید بن عمرو کو جانتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے ہوئے تھے اور ان کی تمام جو عقائد تھے ان کو معلوم تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھی ہوئی، اور پھر عبد المطلب کے بہت گہرے دوست بھی تھے، اسی لیے دیکھیے عبد المطلب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نا زید بن عمرو کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، اور انہوں جو زید جو طریقے پر عبادت کرتے تھے نا، عبد المطلب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں بھی وہ طریقے پر عبادت کرتے، اور انہوں بھی غار ہرا جا کر زید کے طریقے سے جو ہے انہوں بھی عبادت کرتے۔ تو بہرحال ان کا جو بھی ایمان تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر واپس آئیے یہاں پر سعید بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ابو کو یاد کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو زید بن عمرو کے بارے میں معلوم ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ کیونکہ حکم کیا ہے اپنے پاس اسلام میں کہ جو کفر کی حالت میں مرتا ہے ان کے اوپر کیا ہے، شرک کی حالت میں مرے تو ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا ہے نا۔ تو پھر انہوں پوچھتے ہیں کہ کیا میں اپنے والد کے بارے میں مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مغفرت کی دعا بالکل کر سکتے ہو، کیونکہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء اکرام اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ 1,24,000 انبیاء اکرام جب اٹھائے جائیں گے تو پھر ہر ایک انبیاء اکرام کے ساتھ ان کی امت رہے گی، ٹھیک ہے، ہر ایک نبی کے ساتھ کیا ہے، ان کی اپنی اپنی امت اپنے نبی کے ساتھ، تو کسی کے ساتھ بہت زیادہ رہے گی، کس کے ساتھ سب سے زیادہ رہے گی آپ کو معلوم ہے؟ کوئی بتا سکتے کس کے ساتھ سب سے زیادہ امت کس کی رہیں گی قیامت کے دن؟ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویری گڈ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی امت دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولیں گے کہ اتنی بڑی امت، پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت بتائے گا، تو ان کی امت سے اور زیادہ بڑی رہے گی امت، ٹھیک ہے۔ اور الگ الگ پھر انبیاء اکرام کے ساتھ الگ الگ، یہاں تک کہ کچھ نبیوں کے ساتھ صرف 10 لوگ، 13 لوگ، پھر کسی کے ساتھ 2 لوگ، اور کسی کے ساتھ صرف ایک، یعنی کہ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک ہی جو ہے ان کا فالوور رہیں گا، ٹھیک ہے۔ پر اس کے بعد ایک رہیں گے جو نان نبی رہیں گے، ٹھیک ہے، ایک وہاں پر تمام انبیاءوں کی لائن میں، تمام انبیاءوں کی رو میں ایک نان نبی رہیں گے، اور وہ کون رہیں گے؟ زید بن عمرو بن نفیل۔ سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کی تلاش میں جو انہوں اپنی زندگی لگائے، اور حق کی تلاش میں انہوں خود رہتے تھے، اور حق لوگوں کو بولتے بھی تھے، صرف خود نہیں رہتے تھے بلکہ بولتے تھے، تو ان کو اتنا اونچا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ انہوں انبیاءوں کی لائن میں رہیں گے، اور انہوں ون مین امہ رہیں گے، اور انہوں ان کے ساتھ، یعنی کہ کوئی امت نہیں رہے گی ان کے ساتھ، پر ان کو اتنی اونچی پوزیشن میں، اتنی بڑی کیٹیگری میں ان کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اتنی بڑی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 گارڈنز اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیس کیے ہیں، کیونکہ انہوں صحیح دین کے اوپر انہوں عمل کر رہے تھے، اور پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے انہوں دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آ رہے تھے، اور ان کا پھر کیا ہے انتقال یہاں پر ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو